اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ان 4 مصروں سے مفتی صاحب کا استقبال کروں گا کہ تیرے بغیر رونق و دیوار و بر کہاں، تیرے بغیر رونق و دیوار و بر کہاں، شام و سحر کا نام ہے شام و سحر کہاں، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ میں حضرت مفتی صاحب کا استقبال کر رہا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب اپنے قیمتی خطاب سے ہم سب کو نوازیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور حاضرین مجلس اور پردہ نشین اسلامی خواتین، دوستو، دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو بھیج دیا اور انسان کو اعمال کا مکلف بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعمال کا مکلف بنایا ہے کہ دنیا کا ہر انسان اس بات کی تلاش میں ہے اور اس بات کے لیے کوشاں ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے، کامیابی کے زینے پر چڑھنا چاہتا ہے، لیکن کوئی ہے جو پیچھے کھینچ لیتا ہے۔ انسان قدم رکھنا چاہتا ہے، کامیابی کے زینے پر اپنے آپ کو بڑھانا چاہتا ہے، لیکن کوئی پیچھے سے کھینچ رہا ہے۔ کون ہے پیچھے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ کوئی تو ہے ہمارا دشمن جو ہمیں کامیابی کی منزل پر اور کامیابی کی راہ پر جانے نہیں دیتا۔ یہ چیز غور کرنے کی ہے۔ یہ بات ہمارے بھائی بھی سوچیں اور یہ بات ہماری ماں بہنیں بھی سوچیں کہ ایسا دشمن کون ہے جو ہمیں کامیابی کی راہ پہ جانے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو واضح کر دیا کہ تمہارا دشمن ہے وہ، تم دشمن کی تلاش میں ہو، دشمن نظر نہیں آتا لیکن وہ آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ میرے دوستو، لکھا ہے کہ ایک دشمن ہمارا دل ہے اور ایک دشمن ہمارے گھر والے ہیں، اور کبھی کبھی دشمن ہمارے ساتھ رہنے والے دوست اور احباب ہوتے ہیں۔ ان دشمنوں پہ غور کیجئے کہ دشمنی آپ سے کون نبھا رہا ہے۔ میرے دوستو، آپ نے اگر غور نہ کیا تو یہ دشمن تمہیں جہنم میں لے جا کر ڈال دیں گے۔ آج ہر آدمی یہ چاہتا ہے مجھے سکون کی زندگی مل جائے اور میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن میرے دوستو، ایسے گناہ ہم نے کر رکھے، اتنے گناہ ہم نے کیے، ناجائز کام ہم نے کیے، اللہ کے حکم کو توڑا، پریشانیوں میں ہم گرفتار ہو گئے۔ ایک نہیں ہے، نہ جانے کتنے ایسے گناہ ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔
حدیث پاک میں ہے قیامت کا جب زمانہ قریب آئے گا تو بہت سے ایسے کام ہوں گے جو نہیں ہونے ہوں گے، وہ ہونے شروع ہو جائیں گے۔ ایک نشانی بتلائی گئی ہے کہ جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو مکے کا پیٹ چیر دیا جائے گا۔ یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ مکہ مکرمہ کا پیٹ چیر دیا جائے گا، اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ حضرات محدثین خود پریشان تھے کہ مکہ مکرمہ کا پیٹ چیرا جائے، اس کا مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا، لیکن آج کے علماء اس پر متفق ہو گئے، ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی جس بات کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتلایا تھا کہ مکہ مکرمہ کا پیٹ چیر دیا جائے گا، کہا آج وہ بات سمجھ میں آ گئی۔ مکہ مکرمہ میں ایسے راستے نکالے گئے، ایسی سرنگیں نکال دی گئیں، پورا کا پورا مکہ مکرمہ میں سارے کے سارے راستے ہی راستے۔ آج یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، کچھ ہوا چلی، آندھی آئی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا قیامت آ گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی کہاں سے قیامت آئے گی، ابھی تو مکہ مکرمہ سرسبز و شاداب نہیں ہوا۔ کیا مطلب؟ کہ مکہ مکرمہ سرسبز و شاداب ہو جائے گا۔ آج مکہ مکرمہ کے پاس، عرب کے پاس اتنا گندم اتنا گیہوں پیدا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو سپلائی کرتا ہے، جبکہ مکے کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ مکہ اور حجاز کا علاقہ یہ سارا کا سارا ریتیلا اور پتھریلا علاقہ ہے، پہاڑی پہاڑ ہے، وہاں سبزہ نہیں ہوتا، لیکن آج وہ چیزیں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اگلی نشانی میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب زمانہ قیامت کا قریب آئے گا تو آپ نے فرمایا اطاع الرجل امرأته وأقع أمه، جب قیامت کا زمانہ قریب آئے گا تو آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا۔ آج ایسا ہو رہا ہے، بیوی کی بات مانی جائے گی، ماں کی بات نہیں مانی جائے گی، اور انسان دوست کو قریب کرے گا، باپ کو دور کرے گا۔ دوستوں سے 24 گھنٹے اٹھنا بیٹھنا ہے، باپ کی خیریت پوچھنا نہیں چاہتا۔ شوہر بیوی کی ایک ایک بات قبول کرنے کو تیار، ماں کی ایک بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب عورت اپنی حاکمہ کو جنے گی، عورت اپنی حاکمہ کو جنے گی۔ حاکمہ کہتے حکم کرنے والی، مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں لڑکیاں ماں کے اوپر حکم چلائیں گی، اسے شرم نہیں آئے گی کہ میں بیٹی ہوں، وہ میری ماں ہے، میں اپنی ماں کے اوپر حکم کیسے چلاؤں؟ کا زمانہ ایسا آئے گا کہ بیٹی ہونے کے باوجود یہ ماں کے اوپر حکم چلائے گی، ماں سے ضد کرے گی، ماں سے لڑائی کرے گی، ہر بات پر جھڑپ ہوگی۔ یہ بیٹی ہوگی لیکن ماں سے جھڑپ کرتی رہے گی۔ ادھر بیٹا ہوگا لیکن یہ باپ سے دور ہوگا، یہ بیٹا ہوگا لیکن ماں سے دور ہوگا، ماں کی خیریت نہیں معلوم کرے گا، باپ کی خیریت معلوم نہیں کرے گا، باپ کو کھانا ملا کہ نہیں ملا اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ ایسا زمانہ آئے گا۔ میرے دوستو غور کیجئے، ہمارے درمیان تو یہ چیز نہیں ہے۔ افسوس ہے، یہ پریشانی ہر گھر کی ہے، ہر گھر کے اندر یہ چیز پیدا ہو چکی ہے۔ میرے دوستو ہمیں سوچنا نہیں آتا، ہم سوچتے نہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ماں باپ کو دور کر رہے ہیں۔ ایک ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے، ایک ماں باپ ہو کر کے 7 بچے پال لیتے، 8 بچے پال لیتے ہیں، اور یہ 7-8 بچے ہو کر کے ایک ماں باپ کو نہیں پال سکتے۔
بڑے ہوتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، تو آپس میں اختلاف اس بات پر ہوتا ہے کہ ماں کو کون رکھے۔ وہ کہتا ہے تو رکھ لے، وہ کہتا ہے تو رکھ لے۔ اس بات پر جھگڑا نہیں ہوتا کہ میں رکھوں گا، وہ کہے میں رکھوں گا۔ جھگڑا اس بات پر ہوتا ہے کہ تو رکھ لے، وہ کہتا میں نہیں رکھوں گا، میرے پاس کام زیادہ ہے، میرے پاس فرصت نہیں ہے، میری بیوی سنتی نہیں ہے۔ میرے دوستو، ایسا زمانہ کیوں آیا ہے؟ آپ نے ماں باپ کی اہمیت نہیں پڑھی، ماں باپ کے حقوق نہیں پڑھے آپ نے۔ میرے دوستو، یہ چیز اگر ہمارے اندر آئے گی تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بیوی کی بات مانی جائے گی، ماں کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ماں کو کھانا کون دے کہ ترتیب بنا لو، 1 مہینہ تم دے دینا۔ میرے دوستو، لعنت ہے ایسے شخص پر جو اپنی ماں کی نگرانی نہ کر سکے، لعنت ہے ایسے شخص کے اوپر جو اپنے ماں باپ کو کھانا نہ دے سکے۔ رونا چاہیے، چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے ایسے لوگوں کو جو اپنے ماں باپ کی نگرانی نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، تمہاری زندگی کیوں ہے؟ تم دنیا میں آئے کیوں تھے؟ اللہ نے تمہیں بھیجا کیوں تھا؟ کیا بیوی کی سننے کے لیے، اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے، ناجائز کام کرنے کے لیے؟ کتنے بڑے بڑے گناہ ہم نے کر ڈالے، کبھی نہیں سوچا ہم نے؟ خدا کا حکم ٹوٹ رہا ہے، نبی کا طریقہ چھوٹ رہا ہے۔ میرے دوستو، ایسا زمانہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، ماں باپ کو اف نہ کہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اف سے نیچے کوئی درجہ ہوتا تو اللہ اس کو منع کر دیتے کہ اس سے ہلکا درجہ ہے یہ بھی نہ کہو۔ کہ اف کہنے سے اگر ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے اور اس سے بھی نیچے کوئی جملہ ہوتا، اللہ کہتے یہ بھی نہ کہو، اس لیے کہ تمہارے ماں باپ ہیں تو ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، ماں باپ کو جھڑک نہیں سکتے، ماں باپ کو ڈانٹ نہیں سکتے۔ ماں باپ کو جو اچھی نگاہ سے دیکھے، محبت کی نگاہ سے دیکھے، اس کو حج اور عمرے کا ثواب ایک نگاہ پر ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر میں اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہوں سے کئی بار دیکھ لوں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی شان ہے، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، تم 10 بار دیکھو گے 10 بار حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ حج اور عمرے کرنے کے سفر کرتے ہیں، پلان بناتے ہیں، ترتیبیں بناتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، لیکن یہاں ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے۔ ماں باپ کو دیکھتے ہیں تو ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ میرے دوستو، کہاں چلے گئے تم؟ تمہاری عقل کہاں ماری گئی؟ گھر میں حج اور عمرہ رکھا ہے، اس کی فکر نہیں کرتے تم، ماں باپ کی نافرمانی کرتے۔ ایسے کتنے گناہ ہیں جو ہمارے درمیان ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، غور کرو، ہمارے ساتھ ایسا تو نہیں ہو رہا ہے؟ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب قاسیات عاریات، قیامت کے قریب جب زمانہ آئے گا تو عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، کپڑا پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ لوگ کہا کرتے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کپڑا پہننے کے باوجود ننگا کیسے ہو سکتا ہے؟ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری آپ کے سامنے ہے۔ کپڑا پہنے ہیں لیکن جسم کا اتار چڑھاؤ، ایک ایک چیز، جسم کا کلر، ساری چیزیں دور سے دیکھنے والا پڑھ لیتا ہے۔ کیسا لباس ہے تمہارا؟ یہ ہماری ماں بہنوں نے کیسا لباس پہنا ہوا ہے؟ انہیں شرم نہیں آتی، انہیں رونا نہیں آتا۔ اس لڑکی کے باپ کو شرم نہیں آئی کہ میں نے بچی کو کپڑا کیسے پہنایا ہوا ہے؟ میرے گھر کی بچیاں روڈ کی زینت بنے، شیطان کا جال بنے، یہ ہمیں رونا نہیں آیا؟ بھائی کو شرم نہیں آئی؟ میرے دوستو، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہماری ماں بہنیں کپڑا تو پہنیں گی لیکن کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ افسوس ہے میرے دوستو، شادی بیاہ کے موقع پر یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں شادی بیاہ میں تو اتنا رواج ہو گیا ہے کہ کوئی کسی کو نہیں ٹوکتا،
جو ٹوکے گا وہ برا ہو جائے گا۔ اس سے حالات ہے، پڑھا لکھا آدمی ہو غیر پڑھا لکھا ہو، اس کے گھر کا حال یہ ہے کہ لڑکیاں ننگی ہو کے جا رہی ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس بات پر ہمیں غور کرنا ہے، شادیوں کو سادہ بنائیں، شادیوں کو سادگی کے ساتھ کرو گے تو اللہ تمہیں برکت دیں گے۔ آج جو نکاح ٹوٹ رہے ہیں، شادیاں ٹوٹ رہی ہیں، زندگی میاں بیوی کی برباد ہو رہی ہے، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر سنت کا خیال نہیں رکھا گیا۔ جب نکاح کے موقع پر آپ نے سنتوں کا خیال نہیں رکھا تو زندگی کیسے اچھی ہوگی؟ ہم چاہتے ہیں شادی کا بندھن مضبوط رہے، تو شادی کا بندھن جو مضبوط ہوگا وہ شریعت کی تابعداری سے ہوگا، خرافات کر کے کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ جب انسان پابند شریعت ہوتا ہے تو اللہ اس کی نکاح میں، اس کی زندگی میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ نہ جانے کتنے رشتے ٹوٹ گئے، آج علم نہیں ہے تو لوگ رشتے توڑ دیتے ہیں۔ میرے دوستو، رشتوں کو مضبوط کرنا ہے تو شادی کو سادی بنا دو، شادی کو سادگی پہ لے آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، قیامت کے قریب ایسی چیزیں ہوں گی، اور یہ چیزیں ہمارے درمیان دھیرے دھیرے آ گئی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، بے پردگی عام ہو جائے گی، بے پردگی عام ہو گئی۔ آج کل کی لڑکیاں جسم دکھانے کو کمال سمجھتی ہیں۔ کمال یہ ہے کہ ان کا جسم بند ہو، عورت اسی کا نام ہے، عورت سراپا پردہ ہی پردہ ہے۔ شریعت نے کہا عورت کی آواز بھی پردہ ہے، عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ میرے دوستو، اب آواز تو بہت دور گئی، پورا جسم کھلا سامنے آ گیا۔ میری کمی یہ ہے، ہم نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، ہم نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ میرے دوستو، جب نگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں ولی صاحب نماز پڑھتے ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن میں دل نہیں لگتا۔ میرے دوستو، تمہارا دل نہ قرآن میں لگے گا نہ نماز میں لگے گا۔ جس دل کے اندر گندگی بھری ہوگی وہ دل کبھی عبادت پر نہیں ٹکے گا۔ جس دل کے اندر گندگی بھری ہوگی وہ دل عبادت پر نہیں ٹکے گا۔ اور یاد رکھو، فکر کی غلطی اور فکر کی گندگی یہ اللہ کے ذکر سے دور ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہٹے گی۔ لوہے کو زنگ لگ جائے تو لوہے کو جب زنگ لگتا ہے تو اس کو ٹھوک پیٹ کر، اس کو جلا کر زنگ دور کیا جاتا ہے۔ ہمارے دل کو زنگ لگ گیا، اب یہ زنگ دور کرنا ہے، یہ بغیر اللہ کی یاد کے کبھی زنگ دور نہیں ہوتا۔ تو میں کوشش یہ کرنی ہے کہ میرے دل کی اور میرے زبان کی یہ جو گندگی ہے یہ نکل جائے، نگاہ کی حفاظت شروع ہو جائے۔ جو بندہ نگاہ کی حفاظت کر لیتا ہے پھر اللہ اس بندے کو ایسی عبادت کی توفیق دیتے ہیں جس کی لذت یہ بندہ محسوس کرتا ہے۔ آج میرے دوستو، کوئی پڑھے لکھے کی قید نہیں ہے، پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، سب کو دیکھو نگاہوں میں مشغول ہے، بدنگاہی میں مشغول ہے۔ میرے دوستو، یہ بدنگاہی سب سے بڑا اور سب سے برا عمل ہے، سب سے برا عمل ہے۔ جب نگاہ بھٹکتی ہے انسان کی تو پھر انسان کا دل بھٹکتا ہے، اور جب دل بھٹک جاتا ہے تو پھر اعضاء بھٹکتے ہیں۔ اس لیے کنٹرول کرنے کے لیے شریعت نے یہ نہیں کہا ہاتھوں کو روکو، پیروں کو روکو، کہا نگاہ کو روک لو۔ ہم نگاہ کی حفاظت کریں،
اور جب آپ نگاہ کی حفاظت کریں گے تو زور پڑے گا، دل پر بہت زور پڑتا ہے، بہت زور پڑے گا، لیکن آپ عادت بنائیں گے تو اللہ آپ کو اس گندگی سے بچا دیں گے، اور جب بچیں گے تو مزہ آئے گا، ایسا مزہ آئے گا، ایسا مزہ آئے گا کہ پھر آپ مسجد سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اس لیے کہ جب انسان دوا کھاتا ہے تو شروع میں تو دوا مشکل لگتی ہے، لیکن جب دوا کا اثر ہوتا ہے تو انسان کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں میری طبیعت صحیح ہو رہی ہے۔ ایسے ہی یہ بیماری ختم ہو جائے گی تو پھر آپ کو اچھا لگنے لگے گا، دل عبادت میں لگے گا۔ تو میرے دوستوں میں ایک بتلا رہا تھا کہ قیامت کے قریب کیسی کیسی چیزیں آئیں گی۔ حدیث پاک میں ایک نشانی اور بتلائی گئی کہ قیامت کے قریب لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ آج سچ بتاؤ، کیا یہ ہمارے درمیان چیز نہیں ہے کہ قیامت کے قریب ہمارے یہاں دیکھ لو اونچی اونچی مکانات بننا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکے میں پہاڑوں سے اونچی عمارت بنائی جائے گی۔ اس وقت حضرات صحابہ کی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہاں کھانے کو نہیں ہے، کھانے کو ملتا نہیں ہے، پانی نہیں ملتا، اور اس پہاڑ سے اونچی عمارت کیسے بنائی جائے گی؟ آپ حرم شریف سے باہر نکلیں اور آسمان کی طرف دیکھیں، آسمان کو چھوتی ہوئی بلڈنگیں کھڑی ہیں۔ قیامت کی نشانیاں نہیں ہیں؟ اگر یہ قیامت کی نشانی ہے تو ہمیں تو تیار ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو تیار ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں قیامت کب آ جائے، قیامت کا علم کسی کو نہیں۔ اب ہم مسلمان سوچیں کہ قیامت اگر قریب آ رہی ہے تو ہم جہنم کے قریب جا رہے ہیں کہ جنت کے قریب جا رہے ہیں، ہم نے نہیں سوچا اس بارے میں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو بے نمازی ہیں، نماز چھوڑتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ آج ہمیں دنیا کی چیزوں میں مزہ آتا ہے، دنیا کی لذت میں، دنیا کی ایک ایک چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے، آخرت کی چیز کو حاصل نہیں کرتے۔ لیکن دوستو، جب مریں گے تو مرنے کے بعد احساس ہو جائے گا۔ ایک واقعہ میں سناؤں آپ کو۔ حضرت ہارون رشید یہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن اللہ والے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ حضرت ہارون رشید کے بارے میں لکھا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اپنی اہلیہ محترمہ حضرت زبیدہ کو لے کر ٹہل رہے تھے اور دریا کے کنارے گھوم رہے تھے تو اچانک نظر پڑی حضرت بہلول دریا کے کنارے بیٹھے مٹی کے گھر بنا رہے ہیں۔ ہارون رشید نے سلام کیا، حضرت بہلول نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ آپ نے فرمایا ہارون، آپ نے فرمایا بہلول کیا بنا رہے ہو؟ کہا حضرت گھر بنا رہا ہوں۔ تو کہا یہ گھر کیوں بنا رہے ہو مٹی کے؟ کس کے لیے بنا رہے ہو؟ بہلول نے کہا یہ اس کے لیے بنا رہا ہوں کہ جو اس مکان کو، اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے ایک دعا کر دوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر ایک محل دے دے۔ ہارون رشید نے یہ بات سنی اور سن کر آگے چل دیے، کہنے لگے یہ تو بہلول ہے تو باتیں کیا کرتے ہیں۔ پیچھے سے ان کی اہلیہ محترمہ حضرت زبیدہ تشریف لائیں، سلام کیا حضرت بہلول کو۔ بہلول نے کہا وعلیکم السلام۔ بہلول کیا بنا رہے ہو؟ کہا کہ گھر بنا رہا ہوں۔ کس کے لیے؟ کہ جو خریدے گا اس کے لیے دعا کر دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں محل دے دے۔ پوچھا قیمت کتنی ہے؟ کہا 1 دینار۔ ٹھیک ہے، حضرت زبیدہ نے 1 دینار نکالا، دے دیا اور کہا دعا کر دینا۔ ہارون رشید نے بھی ایک قیمت پوچھی تھی 1 دینار، لیکن وہ یوں ہی سمجھ کر ٹال کر آگے بڑھ گئے، چلے گئے۔ بات ختم ہو گئی، رات ہو گئی، حضرت ہارون رشید سو گئے۔ خواب میں کیا دیکھا کہ میں جنت میں پہنچ گیا، جنت کی آبشاریں، جنت کے منظرے اور خوبصورت مناظر، جھیلیں اور نہ جانے کیا کیا بڑے بڑے شاندار محلات۔ ایک خوبصورت سا محل ہے، اس پر حضرت زبیدہ کا نام لکھا ہے۔ حضرت ہارون رشید نے کہا یہ تو میری بیوی کا نام لکھا ہے۔ فوراً آگے بڑھے
اور اس محل میں داخل ہونے کی کوشش کی. کیوں بھائی، میری بیوی کا مکان ہے تو میں داخل ہو جاؤں گا. وہاں جو دربان فرشتے تھے انہوں نے فوراً روک دیا. کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس محل پر میری بیوی کا نام لکھا ہے اس لیے میں جا رہا ہوں. فرشتوں نے کہا آپ نہیں جا سکتے. یہ دنیا کا دستور ہوگا کہ بیوی کے گھر میں جایا جاتا ہے، لیکن یہاں کا نظام تو الگ ہے. یہ آپ نہیں جا سکتے، پیچھے ہٹو. جیسے پیچھے ہٹے آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلتے ہی بڑے پریشان ہیں. حضرت ہارون رشید بہت پریشان کہ یار میری بیوی نے دعا کرا لی، اس کو محل مل گیا اور میں نے 1 دینار میں دعا نہیں کرائی اور میں محل سے محروم ہو گیا. اب رات بھر کروٹ بدلتے رہے، صبح ہونے کا انتظار کرتے رہے. صبح ہوئی تو شام ہونے کا انتظار کرنے لگے. عصر کی نماز کے بعد پچھلے دن کی طرح اپنی بیوی کو لے کر پھر نکلے کہ چلو دریا کے کنارے چلتے ہیں. گئے، دیکھا اور نظریں تلاش کر رہی ہیں حضرت بہلول کو. دیکھا حضرت بہلول کل کی طرح آج بھی مٹی کے بغیر بنا رہے تھے. بہلول سلام دعا ہوئی. کیا بنا رہے ہو؟ کہ جی گھر بنا رہا ہوں. کس کے لیے؟ کہ جو خریدے گا اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ اس کو جنت میں محل دے دے. ہارون رشید نے کہا اچھا قیمت کیا ہے؟ ہارون رشید نے جب یہ پوچھا قیمت کیا ہے، حضرت بہلول نے کہا پوری دنیا کی بادشاہت. اب ہارون رشید کے کان کھڑے ہو گئے. کبھی کل تو آپ نے بتایا تھا 1 دینار اور آج آپ بتا رہے ہو پوری دنیا کی حکومت. یہ کون سا طریقہ ہے آپ کا؟ تو حضرت بہلول نے کہا کہ جی ہاں، کل کا معاملہ بغیر دیکھے کا تھا اور آج کا معاملہ دیکھا ہوا ہے. کل کا معاملہ بغیر دیکھے تھا تو 1 دینار میں بک رہی تھی، آج خواب میں دیکھ کر کے آئے ہو اس لیے آج 1 دینار میں نہیں ملے گی، آج پوری دنیا کی بادشاہت دینی پڑے گی. ہارون رشید نے کہا یہ تو میرا مسئلہ نہیں ہے، تو باہر نکل لو. میرے دوستو، آج ہمارے دنیا میں جو چیزیں ہیں، جو باتیں سمجھائی جا رہی ہیں، جو باتیں بتلائی جا رہی ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی مرنے کے بعد. مرنے کے بعد حقیقت سمجھ میں آتی ہے. حضرت زبیدہ، حضرت رابعہ بصریہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. اللہ کی بڑی نیک بندی تھی اور بہت بڑا شاہی خزانہ ان کے پاس. بادشاہ ان سے کسی نے کہا کہ جب حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو عرفات اور مینا کے اندر پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے حاجی لوگ پانی کی وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بغداد سے مکہ و مدینہ تو کافی دور ہے، کیا کیا جائے؟ اپنے ملازموں کو پوچھا کہ اگر ہم پانی کی نہر بغداد سے نکالیں اور سیدھے مینا تک پہنچا دیں، کیا ممکن ہے؟ بادشاہ وزیروں نے کہا کہ ممکن ہے، خرچہ بہت آئے گا. رابعہ بصریہ نے کہا چاہے جتنا خرچہ آئے، پانی کی نہر یہاں سے نکلنی ہے، پانی کی نہر نکالنی ہے. چنانچہ کام شروع ہو گیا اور وہ نہر پہاڑوں پر نکلتی رہی. میں نے بھی دیکھا ہے اس نہر کو، پانی کے اوپر وہ نہر وہ پہاڑوں کے اوپر نہر گزرتی ہوئی چلی گئی. عرفات، مینا، مزدلفہ تینوں جگہ وہ پانی کی نہر نکلی ہے. وہ نالی کی شکل میں ہے، بہت لمبا سفر کرتے ہوئے آئی ہے. پانی وہاں سے چلتا تھا اور حاجیوں کو بڑی آسانی ہو گئی. ابھی چند سال پہلے وہ نہر بند ہوئی ہے، ورنہ اب تک تو چالو تھی. حضرت رابعہ بصریہ کا جب انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت کیسی کٹی، تو کہا اللہ نے معاف کیا مجھے اور اللہ نے جنت میں داخل کر دیا. تو خواب دیکھنے والے نے کہا ارے آپ کو تو معاف ہونا ہی تھا اور آپ کو تو جنت ملنی ہی تھی. رابعہ کہا کیوں؟ کہا آپ نے اتنا بڑا کام ہی کرایا تھا، اتنی بڑی نہر کھدوائی آپ نے اور یہ سب کے بس کا تو نہیں تھا. اتنا بڑا آپ نے حاجیوں کے لیے کام کیا، نہر کھدوا دی، تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو تو معاف کرتے ہی. تو حضرت رابعہ بصریہ نے کہا یہ نہیں، یہ تو وہاں سے دھتکار دیے گئے ہم. اللہ نے کہا اے رابعہ تو نے جو نہر نکلوائی ہے وہ تو شاہی خزانے سے نکلوائی تھی، اس میں تیرا کیا لگا ہے؟ اپنی عبادت پیش کر. اب حضرت رابعہ بصریہ خاموش ہو گئی کہ میں کیا پیش کروں، کون سا عمل میں پیش کروں، میرے پاس کون سا خاص عمل ہے.
پھر اللہ نے کہا اے رابعہ تمہارا ایک عمل مجھے پسند آ گیا، تمہارا ایک عمل مجھے پسند آ گیا۔ کہا کون سا؟ کہا تم ایک مرتبہ کھانا کھا رہی تھی اور کھانا کھاتے درمیان اذان شروع ہو گئی، روپٹہ تمہارے سر پر تھا لیکن تھوڑا سا کھلا تھا اور تھوڑا سا بند تھا، تم کھانا کھا رہی تھی، تم نے لقمہ اٹھایا منہ میں رکھنے کے لیے، مؤذن نے اذان دے دی، تو جیسے ہی تم نے اللہ کا نام سنا وہ لقمہ منہ میں لے جانے کے بجائے تم نے پلیٹ میں رکھ کر کے دوپٹہ درست کیا، پھر لقمہ کھایا۔ اس لقمے کے کھانے میں جو دیر ہو گئی میرے نام کی تعظیم کی وجہ سے، اس کی وجہ سے میں نے تم کو معاف کر دیا۔ میرے دوستو غور کیجئے، اللہ تو چھوٹی چھوٹی اداؤں پر معاف کر دیا کرتے ہیں، اور اللہ جب پکڑ کرنے پہ آتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اللہ پکڑ کر لیتے ہیں۔ ایک اللہ کے نیک بندے بزرگ، ان کا انتقال ہو گیا، بہت نیک بندے، خواب میں کسی نے دیکھا کہ وہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی آرام سے بیٹھے ہیں، لیکن ان کے منہ کے چاروں طرف ایک چھوٹا سا سانپ چپٹا ہوا ہے۔ اب خواب دیکھنے والے کا اللہ کے نیک بندے، ارے حضرت آپ تو بڑی آسائش میں ہیں، آرام میں ہیں، لیکن آپ کے منہ پر یہ سانپ چپٹا ہوا کیوں ہے؟ تو کہا اللہ نے مجھے سزا دی ہے۔ کہا سزا دی ہے؟ کس بات کی؟ کہا ایک دن ہولی تھی، لوگ ہولی کھیل رہے تھے، میں گھر کے باہر پان کھائے ہوئے بیٹھا تھا، ایک کتا نکلا تو میں نے اس پان کی پیک کتے پر پھینک دی اور میں نے کہا تو بھی ہولی کھیل لے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی کہ تم بھی ہولی کھیلتے ہو، اس لیے اللہ نے اس سانپ کو میرے منہ کے اوپر چپکا دیا۔ میرے دوستو سوچو ذرا، ہم مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اللہ کے کتنے حکموں کو توڑ رہے ہیں، نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اللہ کے احکام توڑے جا رہے ہیں، کبھی سوچنا نہیں آتا، کبھی بیٹھ کر سوچتے نہیں، کبھی غور نہیں کرتے ہم۔ میرے دوست زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس امانت کو، زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو اعمال پر آ جاؤ۔ اگر اعمال تم نے نہیں اختیار کیے تو میرے دوستو زندگی مشکل ہو جائے گی۔ ہر انسان زندگی کو بنانا چاہتا ہے، زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے، تو زندگی جو خوبصورت بنے گی وہ اعمال سے بنے گی۔ انسان کے اعمال کے ذریعے ہی انسان کی زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں اعمال نہیں ہے تو دوستو انسان چاہے جتنا دولت والا ہو، انسان کو جو کامیابی ملتی ہے دولت سے نہیں ملتی، شکل و صورت سے نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا ينظر الى اموالکم بل ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے حسب نسب کو نہیں دیکھتے، اللہ تو تمہارے دل کو دیکھتے ہیں، تمہارے دل میں کیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہم اس بات کی کوشش کریں، ہر بندہ اس بات کی کوشش کرے کہ ایک ایک بندہ نماز پڑھنے والا، ہماری ماں بہنیں نماز پڑھنے والی کیسے بنے۔ میں ایک حدیث سناؤں آپ کو، ابھی ہم بستر پہ جا کے سو جائیں گے۔ میں تو ہمیشہ میں جلسوں میں جانے کا عادی نہیں ہوں تو منع کرتا ہوں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم رات کو 12 بجے تک 1 بجے تک جلسہ سن لیں اور فجر کی نماز ضائع ہو گئی تو سب بیکار ہو گیا، بیکار ہے، جلسہ سننا بیکار ہو گیا۔ اگر آپ کی فجر کی نماز چلی گئی تو جلسہ سننا بیکار ہے۔ جلسہ سننا تو کامیاب تب ہوتا جب آپ فجر میں اٹھ جاتے ہیں، تب تو کامیابی تھی۔ اس لیے میرے کہنے کا ہوتا ہے کہ آپ جلسہ اگر کر ہی رہیں تو جلدی شروع کریں، جلدی ختم کریں۔ ابھی آپ بستر پہ پہنچیں گے تو شیطان آپ کی خوشامد کرے گا اور یہ بتائے گا کہ بہت دیر میں سونے جا رہے ہو، اس لیے صبح کی نماز گول کرنے کی نیت ابھی کر لیں۔ تو آپ کو سونے سے پہلے ہی وہ نیت کرا دے گا کہ اب صبح اٹھنا نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا کرے گا، آپ کے اوپر ایک منتر پڑھے گا اور وہ منتر پڑھ کر کے آپ کے اوپر دم کر دے گا،
سو جاؤ۔ لکھا ہے حدیث پاک میں، شیطان انسان کے پاس آتا ہے اور اس کے بال پکڑتا ہے، ایک بال پکڑتا ہے اور ایک بال پکڑ کر دعا پڑھتا ہے، منتر پڑھتا ہے، علیک لیل طویل فرقد، اور پھر یہ پھونک مار دیتا ہے، گاٹھ لگا دیتا ہے۔ دوسرا بال پکڑتا ہے اور اس پر بھی گرہ لگاتا ہے اور یہ منتر پڑھ کر پھونک مار دیتا ہے۔ 3 بال پر اس طرح سے وہ منتر پڑھ کر سلا دیتا ہے کہ سو جاؤ، رات بہت لمبی ہے۔ میرے دوستو، آپ رات بھر پڑے رہیں گے، چادر کہیں، بستر کہیں، کہیں بھی ہو، لیکن جب مؤذن فجر کی اذان کے وقت کہے گا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اس وقت شیطان دوڑ کر آتا ہے۔ اسی وجہ سے اس وقت کتے اور گدھے بولنے لگتے ہیں، اس لیے کہ ان کو شیاطین نظر آنے لگتے ہیں۔ اب وہ دوڑ کر کے اپنی ڈیوٹی پر پہنچتے ہیں اور خوب خدمت کریں گے، خوب خدمت کریں گے کہ آپ اٹھنے نہ پائیں، آپ کو اٹھنے نہیں دے گا۔ جب تک فجر کا وقت ختم نہیں ہوگا تب تک یہ آپ کی خدمت کرے گا، جب تک وقت رہے گا تب تک یہ نہیں ہٹے گا۔ اگر مثال کے طور پر 6:20 پر وقت فجر کا ختم ہو رہا ہے، مثال کے طور پر، تو آپ کبھی غور کیجئے گا، آپ کی جو آنکھ کھلے گی وہ 6:20 پر کھلے گی۔ جیسے وقت ختم ہوگا ویسے ہی شیطان ہٹ لے گا، اور وہ گھڑی دیکھتا ہے شیطان کہ آج ختم کتنے پر ہے، کہ آج 6:20 پر ہے، تو 6:20 پر آپ کی خدمت کرتا رہے گا، اور جہاں 21 ہوئے کہیں گے جناب اٹھ جاؤ۔ اور لکھا ہے اتنے ہی نہیں، اسی وقت کھڑا ہوتا ہے اور تمہارے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، کہتا ہے میاں جی اتنی دیر تمہاری خدمت کی ہے، کچھ تمہارے کان میں تیل تو بھر دوں میں۔ پھر وہ کان میں تیل بھرتا ہے، کہتا ہے تھوڑا یہ بھی لے لو، کان میں پیشاب کرتا ہے۔ اب آپ کہو گے یہ کہاں سے لائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذالک الرجل بال الشیطان فی اذنہ او قال اذنہ، آپ نے فرمایا یہ وہ آدمی جو فجر کی نماز چھوڑ کر سوئے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اب جب شیطان نے آپ کے کان میں پیشاب کر دیا، اب پورے دن آپ خیر و برکت اٹھا لی گئی، سستی آئے گی، خیر و برکت ختم ہو گئی۔ تو میں اپنی ماں بہنوں سے، اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ بھائی فجر کی نماز نہ چھوڑیں۔ اور آج 98% لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ روزی کی برکت اٹھ گئی۔ یاد رکھو جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھے گا اس کے گھر میں برکت نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، چاہے جتنی 1000 تم تعویذ لگا لو، 1000 دعا کر لو، اگر فجر کی نماز نہیں ہے تو تمہارے گھر کی روزی کی میں برکت نہیں آئے گی۔ اگر گھر میں برکت چاہتے ہو، روزی میں برکت چاہتے ہو تو فجر کی نماز شروع کر دو، تمہارے گھر میں برکت شروع ہو جائے گی۔ جو لوگ سورج نکلنے تک سونے کے عادی ہیں وہ اس عادت کو چھوڑ دے ورنہ پریشان ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو سونا ہی ہے تو فجر کی نماز پڑھو، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک نہیں سونا ہے، سورج نکلنے کے بعد سو جاؤ۔ اگر بہت سونا نیند آ رہی ہے آپ کو تو سورج کے نکلنے کے بعد سو جاؤ، اس درمیان نہیں سونا۔ اس درمیان جو لوگ سوتے ہیں ان کی روزی کی برکت اٹھا لیجیے۔ جب تقسیم ہو رہا تھا تو تم بڑے سو رہے ہو تو کیسی آئے گی برکت؟ اس لیے میرے دوستو یہ معمول بنا ہے کہ ہم رات کو جلدی سوئیں گے۔ کیسے جلدی سوئیں گے؟ موبائل تو ہاتھ میں ہوتا ہے، 12 بجے تک 1 بجے تک تو موبائل دیکھتے ہیں۔ میرے دوستو یہ بڑی مصیبت ہے اس وقت کی، بھائیوں کے پاس، بہنوں کے پاس موبائل ہے، رات کو 1 بج جائے 2 بج جائے موبائل میں مشغول ہے۔ دوستو جو نحوست کے ساتھ سوئے گا اللہ اس کو نماز کی توفیق نہیں دیں گے۔ سوچو رات بھر تو ہم موبائل دیکھیں گے، فلمیں دیکھیں گے، اور پھر فجر میں اللہ پاک میں اٹھا لے، کبھی نہیں اٹھائیں گے۔ اب آپ کو تو دھیرے دھیرے آپ سب منع کیے جائے ہو، منع تو کرنی پڑے گا بھائی۔ جو خرافات ہے، جو انسان کو ہلاک کرنے والی چیز ہے، اس کو ڈاکٹر تو منع ہی کرے گا۔ اب ڈاکٹر تم کو دوا بھی دے اور کہے گی سب کچھ کھاتے رہنا، پرہیز تو بتائے گا ہی۔ اب تم روزی میں برکت چاہتے ہو تو پرہیز تو بتایا جائے گا کہ یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا۔ فجر کی نماز پڑھنی ہے، موبائل کو نہیں دیکھنا ہے، جلدی سونا ہے، دیر سے نہیں سونا، یہ الگ پرہیز ہے۔ جو لوگ یہ پرہیز کریں گے کامیاب ہو جائیں گے۔ آج ہم
کامیابی چاہتے ہیں، پرہیز کرنا نہیں چاہتے۔ میرے دوستوں، میں ماں بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے گھر میں معمول بنائیں جلدی سونے کا معمول بنائیں۔ چھوٹے بڑے کو تاکید کرے کہ صبح اٹھے نماز پڑھیں، نماز کے بعد ہر بہن بیٹھ کر قرآن لے کر بیٹھ جائے۔ ہر بہن گھر میں قرآن لے کر بیٹھے، سورج کے نکلنے تک سب کے سب قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جائے، گھر نورانی بن جائے گا۔ ہمارے گھر میں جو پڑھ کر سوتے ہیں انہیں بھی شرم آئے گی کہ میری ماں بہن قرآن پڑھ رہی ہے، میں پیر پھیلا کے سو رہا ہوں۔ اٹھے گا، بے شرم بن کر اٹھے گا، شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ نہیں ہو تو پانی ڈال دو اس کے اوپر، نہیں شرم آتی تو پانی ڈال دو۔ اٹھاؤ ان کو، زبردستی اٹھاؤ، مار کے اٹھاؤ، شریعت نے کہا اٹھاؤ۔ لیکن میرے دوستو، ہماری بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ تو آپ لوگوں کو بڑی کڑوی بات معلوم ہو رہی ہوگی، بہت کڑوی بات کہہ رہے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے، جو کہنے کی بات ہے، وہ تو کہی جائے گی، کسی کو کڑوی لگے یا کسی کو اچھی لگے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم یہ سب سوچے کہ جو اعمال ہمارے کرنے کے ہیں وہ ہم کریں، نمازیں نہ چھوڑیں۔ نماز چھوڑ کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہم اپنی ماں بہنوں سے درخواست کریں گے کہ اپنے گھر کے اندر نماز کا، دین کا ماحول بنائیں۔ صبح کو نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کا، مرد حضرات ہمارے مسجد میں قرآن پڑھیں یا فجر کی نماز کے بعد کتاب کی تعلیم ہوتی ہے اس میں شریک ہوں، جو اعمال ہوتے ہیں اس میں شریک ہوں۔ سورج کے نکلنے تک سونا نہیں ہے، عبادت کرو، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایک ایسا نور دیں گے، آپ کی زندگی میں ایسی برکتیں آئیں گی، آپ خوش و خرم ہوں گے۔ دولت ہوگی تو آپ مدد کریں گے دوسروں کی، دولت ہوگی تو آپ خیر کے کام کریں گے۔ جب دولت ہوگی تو بہت اچھے کام کریں گے۔ اور دولت کہاں سے آئے گی؟ خیر و برکت کے راستے سے آئے گی۔ دولت کا ہونا کمال نہیں ہے، دولت ہو اور صحیح طریقے پر کام کرے، یہ کمال ہے۔ دولت تو بہت کے پاس ہے، اب اس دولت کا استعمال صحیح ہو جائے اور صحیح طریقے پر آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کامیاب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں۔